برقع پہنا دی عورت کو، او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں. تو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے، عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا، عورت کو تھوڑی آئے گا. فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ماں بہنیں اب ناچ رہی ہیں اللہ کی پناہ. اسلامی بہنوں ابھی وقت ہے، آپ بھی پردہ کر لو اسلامی بہنوں. یہ بے پردگی، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، یہ اجنبی مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا، آنا جانا، ناجائز فیشن کرنا، اپنی جسم کی نمائشیں کرنا، یہ ہرگز درست نہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. کیوں دعوتوں میں، شادیوں میں اور پارٹیوں میں جا کر نوجوان مردوں میں اور اجنبی مردوں میں اور اجنبی لوگوں میں جا کر گھل مل جاتی ہو؟ بھائی کیسے ہیں آپ؟ بھائی جان کیسے ہیں؟ یہ بھائی نہیں ہے، یہ اجنبی مرد ہے. کیوں نہیں سمجھتی ہو آپ؟ اس کی گندی نظروں کو دیکھتی نہیں ہو؟ اب وہ وقت آ گیا بدقسمتی کے ساتھ کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکیاں، عورتیں، بھابیاں، بہنیں، پھر ان کی سہیلیاں، ان کی دوست، یہ سب آتی ہیں ناچتی ہیں. باقاعدہ دعوت ہوتی ہے. اور شریف کہلانے والے لوگ، معذرت ویری سوری ٹو سے، ہاتھ جڑے ہوئے میرے، برا لگے تو آدھی روٹی کا. اللہ کی قسم پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھیں. اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی. عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے. اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی، اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں. کزن ہاتھ ملا رہی ہے، کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے، کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے. اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا. خدا را آ جاؤ، واپس پلٹو دین کی طرف، لوٹو اس تباہی سے نکلو. دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نظروں میں حیا ہونی چاہیے. کیا آپ کی نظریں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک ہیں؟ کیا آپ کی نظریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک ہیں؟ جب انہوں نے پردہ کیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، تو ہم کون ہیں؟ ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو قرآن میں فرما دیا، ایک حکم دے دیا ہے، تو ہم کیوں اس کے آگے آرگومنٹس کر رہے ہیں؟ جب پردہ فرض قرار دے دیا ہے تو ہمیں کرنا ہے. رات کو حکم آیا پردے کا، کچھ عورتوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہیں چلا. فجر نماز عورتیں پڑھا کرتی تھی مسجد میں، الگ جگہ تھی. تو ایک عورت آئی پردے کے بغیر، باقی آئیں پردے کے ساتھ. جو آئیں تو وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سب کو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا چلا؟ ان کا نہیں، کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا. اچھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس نے نماز کے بعد ایک بچے کو دوڑایا کہ جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ. وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لے کر آیا. پھر وہ اپنے کو چھپا کر گھر پہنچی تو ان کے خامن نے پوچھا، دیر لگ گئی، چادر منگوائی، کیا قصہ؟ اس نے سارا بتایا. تو ان کے خامن نے فرمایا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں پتہ چلا تھا، گھر آ کے پھر پردہ شروع کر دیتی. تو انہوں نے جواب دیا، جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے بعد ایک قدم بھی اس کی مرضی کے بغیر پرہیزگار. دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجئے. لباس نبیذ ہونا چاہیے، باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے؟ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیذ ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے. پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے
وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا عورتوں کو کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں گی، اپنی خاوند کے علاوہ اپنی زینت کو کہیں ظاہر نہیں کریں گی. کیا میں بڑی درد دل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عورت بن سور کے باہر نکلتی ہے یا جو نوجوان صبح تیاری کر کے مہنگا جوڑا پہن کے اور بڑی کریمیں لگا کے اور بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ حکم تو یہ تھا کہ اپنے خاوند کے لیے عورت تیاری کرے، غیر کے لیے تیاری نہ کرے. اب عورت گھر میں میلے کچالے کپڑوں میں رہتی ہے اور جانا ہو تو وہ کہتی ہے مجھے نیا جوڑا چاہیے. تو یہ خرابیاں وہ ہیں جو ہماری پیدا کردہ ہیں. سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کرے، خوشبو تک نہیں ملے. یہاں ماؤں بہنوں کو بولو پردہ کریں تو کہتے ہیں وہ حجاب تو مولانا صاحب دل میں ہونا چاہیے. نہیں عزیزان، اگر دل میں حجاب رکھنا ہوتا تو سورہ نور میں پروردگار یہ نہ کہتا کہ اپنی خواتین کو چادروں میں ڈال لو. مگر خدا سے زیادہ بہتر ہم جانتے ہیں یہ نفوس کو پاک کرنا ہمارا کام ہے. اگر یہ نفس پاک نہیں ہوں گے تو کیسے اس وقت کے امام سے ملیں گے؟ اسلام تو عورت کو گھر بٹھا دیتا ہے، اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے. یاد رکھیں، جتنی عزت جتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، تاریخ کھول کر دیکھ لیں، اتنی عزت اور اتنا مقام عورت کے پاس کبھی نہ تھا. اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورت کو قید نہیں کیا. پردے میں رہ کر عورت ہر حلال کام کر سکتی ہے. پردہ رکاوٹ نہیں ہے، انفیکٹ پردہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ آپ معاشرے میں محفوظ اور باوقار بن کر اپنا ایک مقام بنا سکیں. میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے. تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے. تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے. تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے. تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ جاری ہو جائے گی. دیکھیں، زیادہ تر لڑکیاں تو اس وجہ سے بھی پردہ نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اب اسے یاد آیا پردہ کرنا، اتنے سال کہاں تھی، اب تو سب نے دیکھ لیا. اور ایک بہت مشہور جملہ، سوچ ہوئے کھا کر بلی حج کو چلی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس پر دھیان کیوں نہیں دیتے کہ اچھا وہ لوگ تو واپس آ گئے لیکن آپ لوگوں کا کیا؟ جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو خدارا کسی پر تنقید بھی مت کریں. عورت کی شان اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ حیا کا لباس پہنتی ہے، اور اگر اس سے چھین لیا جائے تو اس کی باقی خوبیوں کا مجموعہ اس کا نعم البدل نہیں ہوگا. تمہارا حسن اتنا سستا اور نہیں جو یوں نیلام ہو جائے. تم مسلمان ہو، پردہ تمہاری زینت ہے، حیا تمہارا ایمان ہے، غیرت تمہارا غرور اور قرآن تمہاری گواہی ہے. عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہے اور بار بار ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی تمنا کرے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کی تپش لوگوں کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دے. آپ مارکیٹ میں جاؤ، اگر ایک لڑکی جو ہے وہ فلی کورڈ ہے، فلی حجاب میں ہے، نقاب میں ہے، اینڈ شی از 100% پرفیکٹ اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شی از ان پردہ، شی از ان حجاب، شی از ان نقاب، تو ایسی جو عورت ہے یا ایسی جو لڑکی ہے، پہلی بات تو اس کو
کوئی دیکھے گا بھی صحیح تو کیا دیکھے گا, وہ تو کورڈ ہے, لیکن اس کو لوگ دیکھیں گے نہیں یا لوگ اس کو تنگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اس پہ غلط نظریں نہیں ڈلیں گی اتنی جتنی ایسی عورت پہ ڈلیں گی, ایسی وومن پہ ڈلیں گی جو کہ وداؤٹ پردہ, وداؤٹ حجاب, وداؤٹ نقاب, جو کہ باہر آپ کو مارکیٹ میں اور پبلک پلیس میں کہیں بھی جو ہے وہ آپ کو پھرتی نظر آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے پروٹیکشن دی ہے, اپنے آپ کو کور کرو. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں, مجھے حیا آتی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم, آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا, محرم پھپھی خالہ, میری جو محرم عورتیں ہیں, فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے, ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے. جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ, فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے. ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں, لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں. بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا, میں نے ایک پابندی لگا دی, بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا, کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا, اس کے ساتھ بھیج دیں, آپ ہمارا ہی کزن ہے, خالہ زاد ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں, مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں, میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پھپھی ذات پہ, خالہ ذات پہ, ماموں ذات پر اعتبار ہے, نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے, کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ نے؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا پر میں اس سے پردہ کرو, آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات, پھپھی ذات, دیور پر, جیٹ پر, سالے پر, بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا, پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ درد ہے, تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے, انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا, ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بیٹی لنکا ڈائے, باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے, جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں, اللہ کو اتنا اعتبار ہے. لیکن ایک نابینا سے آبی آئے تو حضور کی 2 ازواج بیٹھی تھی, تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا, بس کر دے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے, وہ ظالم ہے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, اکیلے آ جا رہی ہے, مجھے اعتبار ہے, یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ. وہ تو بچی ہے, اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو, لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا, وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی, حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہ خاتون ہے, میں مرد ہوں, میری حیا مانے. عورت کا با پردہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ برقع پہنے اور جہاں مرضی جائے. با پردہ ہونے کا معنی تو یہ تھا کہ وہ ضرورت کے سوا گھر سے باہر نہ نکلے. بڑی ضرورت ہو, بڑی ضرورت جو بغیر نکلے کام ہو ہی نہیں سکتا, اس وقت وہ گھر سے باہر جائے.